شکریہ جناب اسپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تمہیں مجبور نہ کرے ایک قوم کے ساتھ چپقلش جو چل رہا ہو اس بات پہ کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اعدلوا عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ہم سب کا ہے، یہ اکیلے فوج کا بھی نہیں ہے، یہ جوڈیشنری کا بھی نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا بھی نہیں ہے، یہ مزدوروں کا بھی نہیں ہے، یہ طالب علم و اساتذہ کا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ ان کا میراث ہے، یہ ان کی جائیداد ہے۔ اور اس پاکستان میں 23 کروڑ عوام، میں 23 کروڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے قبل از وقت ڈیجیٹل مردم شماری آنے سے پہلے 23 کروڑ کا تعداد بتایا ہے۔ تو 23 کروڑ عوام جو ہیں اس پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ جناب اسپیکر، اور پھر پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ بھی ہم سب کے ہیں، یہ ادارے بھی حکومت پاکستان کے ہیں اور حکومت پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ جناب اسپیکر، انتہائی افسوس کے ساتھ اس وقت پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اس وقت فروخت کر رہے ہیں، بعضی اشتہارات سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں، گردوں کو فروخت کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پہلے بچوں کو مار رہے ہیں پھر خودکشیاں کر رہے ہیں والدین، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان میں اس غربت کی وجہ سے، اس سیاسی چپقلش کی وجہ سے قیمتیں اتنی بڑھ گئی کہ عام لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں جماعت اسلامی کا نمائندہ ہوتے ہوئے جو احتجاج کے نام پر پاکستان کے اندر ہوا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ جناح ہاؤس یہ ملٹری کا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ یہ پشاور ریڈیو پاکستان پشاور یہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، اس میں میں بھی شریک ہوں، میرا بھی حق ہے۔ یہ کرنل شرخان جو ہیں یہ ہمارے سب کے ہیرو ہیں، ان کی توہین وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ 47 نوجوان جو ہیں وہ گولیوں کے نشانے بنے، تو ان سب کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ سیاست کے نام پر، اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اگر جناب اسپیکر معاملات، حالات اس نہج تک نہ پہنچتے، اگر چیف جسٹس عمر بندیال صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اس ایک تجویز کو مان لیتے، ایک تجویز کو، وہ تجویز یہ تھا کہ یہ بال آپ سیاستدانوں کے کورٹ میں پھینک دیں، اپنے آپ کو آپ سرخرو کریں، ہم سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے سے اس مسئلے کو جو 14 مئی کو الیکشن کے بارے میں
چل رہا ہے، ہم اس ایشو کو آپس میں بیٹھ کے حل کریں گے۔ اگر اس وقت چیف جسٹس صاحب یہ کہہ دیتے کہ بس میں نے آپ سیاستدانوں کے حوالے کر دیے، تو شاید امیر جماعت اسلامی پاکستان میزبان ہوتے اور جماعت اسلامی اس کی میزبان ہوتی اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو ایک جگہ بٹھا دیتا، مذاکرات سے، سیاسی ڈائیلاگ سے، آپس میں بات چیت سے، مل بیٹھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، مسائل حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، پھر یہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں، یہ بھی کسی فرد واحد کے نہیں ہیں، یہ ادارہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں ہے، یہ ادارہ بھی ہم سب کا مشترک ہے۔ اگر وہ ادارہ تباہ ہوتا ہے تو میں تباہ ہوتا ہوں، اگر وہ ادارہ کالعدم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پاکستان کا پھر مستقبل آپ سوچیں، پاکستان کو کیا ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ احاطۂ عدالت سے گرفتاری غیر قانونی ہے۔ میں مان لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بندے کو گرفتار کرنا یہ غیر قانونی ہے، تو کیا یہ صرف اسلام آباد کے لیے ہے یا یہ پورے پاکستان کے لیے ہے؟ میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ رہنما کو، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چوکیاں نہیں، مجھے اسکول بنا کر دے دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مچھروں کو روزگار فراہم کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاقے سے منشیات کو ختم کر دیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار فراہم کریں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں چوری اور ڈاکہ زنی جو ہو رہے ہیں اس سے عوام کو نجات دلا دیں۔ لیکن ایک من گڑت کیس میں احاطۂ عدالت سے ان کو رہا کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے چیف جسٹس صاحب آف پاکستان یہ ان کا خود نوٹس لیتے اور فوراً اس کو رہا کرا دیتے۔ چلو الحمدللہ ابھی سراج الحق صاحب نے درخواست دی سپریم کورٹ میں، 2 رکنی بینچ بنا ہے، 18 کو پیشی ہے، انشاءاللہ انصاف مہیا ہوگا اور ہدایت الرحمان صاحب کو ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ چیف جسٹس صاحب کا جو رویہ عمران خان کے ساتھ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ان کے منصب کے خلاف تھا۔ یہ عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس آف پاکستان، قاضی القضات اس کو کہا جاتا ہے، قاضی القضات۔ جب قاضی القضات ایک فریق کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں گے اور دوسرے فریق کو اگنور کریں گے تو اس میں چیمی گوئیاں پیدا ہونا اور ان کے خلاف بات کرنا یہ تو بنتا ہی ہے، سوال ہی بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس موقع پر یہ گزارش کروں گا کہ عدل و انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے، اشرافیہ کے لیے علیحدہ اور عوام کے لیے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ عدل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری عدالتیں سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اور سیاسی مقدمات ہی کی وجہ سے سیاسی بن گئے ہیں وہ۔ 52,000 مقدمات صرف سپریم کورٹ کے وہ التوا میں ہیں، اور ملا کے 4 لاکھ مقدمات، 4 لاکھ لوگ متاثرین جو ہیں در پدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اس کے لیے نہیں مل رہا کہ روزانہ سیاسی بحث پہ سپریم کورٹ اپنا پورا وقت لگا دیتی ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی وقت ان کے پاس نہیں ہے۔
مقدمات سن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. لہٰذا درخواست یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ اس طرح کر لے کہ سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور سیاسی مقدمات سیاستدانوں کے حوالے کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جماعت اسلامی کا یہ بھی موقف ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے نام پر کسی کو غلط طریقے سے مقدمات میں نہ پھنسایا جائے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو لوگ گراؤ جلاؤ میں ملوث ہیں، ہم مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قانون کے کٹرے میں کھڑا کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. ان کو جو قانون نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ سزائیں ان کو دینا چاہیے. لیکن جناب اسپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرے بیٹے نے مثلا میں مثال بیان کروں کہ میرے بیٹے نے ایک غلطی کر دی، ایک گناہ کر دیا اور مجھے گرفتار کر کے تھانہ لے جایا جائے، یا ایک نوجوان جو ہے ان کی والدہ کو گرفتار کر کے تھانے میں لے جایا جائے. یہ شرعاً حرام ہے جناب اسپیکر. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک بندہ جو ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ. میرے لیے اپنے اعمال ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جناب اسپیکر میں اس موقع پر جتنے بھی ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں اور اس دن صبر و تحمل سے کام لیے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بھی انسانیت کی تذلیل توہین نہ کی جائے، بلکہ انسانیت کی تکریم کی جائے اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو اور ہر ایک کو پورا موقع ملے کہ وہ اپنے صفائی پیش کریں. جناب اسپیکر آخر میں ایک بات آپ کی اجازت سے، ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے وہ موت کا پروانہ سامنے رکھا ہے کل کے لیے اجازت، تو آخر میں ایک بار میں نے ابھی وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی. میرا بہت علاقے کا اہم مسئلہ ہے جناب اسپیکر، وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں 5,500 روپے میں 100 kg گندم ملتا تھا جناب اسپیکر، اس میں سبسڈی بھی شامل تھی. اب اس کو ختم کر کے گندم کو سبسڈائز ریٹ سے ختم کر کے 11,615 روپے 100 kg کر دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر ایک تو غربت ہے، دوسری طرف چترال میں بے روزگاری ہے، تیسری طرف وہاں کوئی کارخانے نہیں ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، سیلاب زدہ علاقہ ہے، سیلاب زدہ لوگوں کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا، اور وہاں تقریباً کئی گلیشیر ہیں پھٹ رہے ہیں گرمیوں میں، اب بھی خطرہ ہے. تو ان حالات میں جناب اسپیکر میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا ہے، آپ کی وساطت سے میں مرکزی حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ چترال کے لیے سبسڈائز ریٹ برقرار رکھا جائے اور ہمارے غریب عوام کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. یہ انتہائی ظلم ہے کہ اس مہنگائی میں مزید آپ گندم بھی ان پر آپ مہنگا کریں گے تو وہ لوگ کیسے خریدیں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی وہ کس طرح دلائیں گے ان کو. شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو. میں اس وقت گزارش ہوگی میری کہ آج جوائنٹ سیشن بھی ہے، تو ہمارے 2